صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو محبت جب ہو تو اس پڑھنے کا لطف ہی الگ ہے، پھر منہ میٹھا ہوتا ہے۔ بلکہ مصر کے ایک بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے عجیب بات لکھی ہے، ان کو حضوری کا مقام حاصل ہے۔ یہ حضوری کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوابوں میں روزانہ ملاقات ہوتی ہے، روزانہ ان سے بات چیت ہوتی ہے، ان سے مشاورت ہوتی ہے، ان سے نظر عنایت لیتے ہیں، اتنے اونچے بزرگ۔ اور مدینہ طیبہ میں ابھی بھی غالباً حیات ہیں، 86 کے قریب کئی عمر ہے۔ ان سے کسی محبت والے نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کو حضوری کا مقام حاصل ہے، آپ کتنا صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں روز، کہ کیا پڑھتے ہیں، کون سا ایسا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کو حضوری کا مقام ملا ہوا ہے؟ جب چاہتے ہیں مراقب ہوتے ہیں، رسول اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، خوابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روز ملاقات ہو جاتی ہے۔ آخری مقام کون سا وظیفہ پڑھنے سے ملی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ آج ہم بھی فوراً وظیفہ پوچھیں جی کون سا وظیفہ پڑھا جی آپ کو یہ مل گیا؟ تو انہوں نے فرمایا وظیفہ محبت، میں وظیفہ محبت کرتا ہوں۔ کہتے جی سمجھ میں نہیں ہے وظیفہ محبت کا کیا مطلب؟ کیا مطلب یہ ہے کہ صلاۃ و سلام کی تعداد میٹر نہیں کرتی، تعداد میٹر نہیں کرتی، یعنی اس کی کمیت کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، اس کی کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ آج ہمیں تو کوانٹٹی میں اس لیے لگا دیا کہ وہ کوالٹی آج ہمارے اندر ہے نہیں، تو کہا کہ چلے کوانٹٹی پوری کر لو یار، 300 دروشی پڑھ لو یار، 1000 پڑھ لو یار، ہر وقت پڑھ لو، تاکہ اس کوانٹٹی کی کثرت اس کوالٹی کے قائم مقام ہو کر کچھ دلا دے ہمیں۔ ورنہ اصل راز کہتا ہے کوالٹی میں کوانٹٹی میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم 10 دفعہ دروشی پڑھو لیکن ایسی محبت کے ساتھ پڑھو، ایسی عشق و یا وارفتگی کے ساتھ پڑھو کہ سوائے اس محبوب کی شمع کے کچھ تمہیں نظر نہ آتا ہو۔ جیسے دنیا کے کسی محبوب کا نام لیتے تمہارا منہ میٹھا ہوتا ہے، رسول اللہ پر اگر 2 دفعہ بھی صلاۃ و سلام پڑھیں لیکن اس عشق و مستی کے دریا میں غوطہ لگا کے آپ پڑھ دیں، فرمایا آپ کو حضوری کا مقام حاصل ہو جائے گا۔ اصل محبت یہ راستہ محبت کا ہے۔ لیکن چونکہ آج آپ کو پتہ ہے ہمیں وہ کوالٹی تو ہے نہیں، لہذا ہمیں کہہ دے 2 دفعہ پڑھ لو تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ نہیں بھی آپ تو 200 دفعہ ہی پڑھیں، کم از کم آپ کی یہ کوانٹٹی، کیونکہ دیکھو جس چیز کا کثرت سے ذکر انسان کرتا رہتا ہے تو اس چیز کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھو یا پیدا ہوئی بھی ہوتی یا پیدا ہو جاتی ہے، 2 راز ہیں۔ کثرت سے ذکر بندہ اس کا کرتا ہے جس کی محبت آلریڈی ہے، یا جس کا ذکر کرتا رہتا تو محبت ہو جاتی ہے۔ تو بس یہ راز ہے کہ ہمیں اس لیے کہا جاتا ہے یہ 1000 دفعہ پڑھ لو، کیا محبت کو اس لیول پہ تو ہے نہیں، لیکن 1000 دفعہ روز پڑھیں گے یہاں تک اس محبوب کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی، اور محبوب کی نگاہ پڑ جائے تو خود ہی بندہ عاشق ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر محبت ڈال دیں گے کہ یار یہ تو کتنا پکارتا مجھے، کتنا صلاۃ و سلام یار، ہزاروں صلاۃ روز بھیجتا مجھے، تو رسول اللہ کی توجہ۔ اور حضرت امام الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک حسینہ چلی جا رہی ہو اور چلتے چلتے آپ کو یوں نگاہ سے یوں دیکھے، خاص نظر سے آپ پہ نظر ڈال دے اور آگے چلی جائے، تو آپ اندر سے دگردوں ہو جائیں گے، یار اس کیسی محبت سے مجھے دیکھا، یار یہ کون ہے، پڑھ کے دیکھیں گے، سوچیں گے یار اس سے مجھے ایسے دیکھا، تو آپ کی اس کی طرف کشش ہونے لگے گی۔ تو دنیا کی ایک محبوبہ وہ نظر محبت آپ کو ایک خاص انداز سے ڈال دے تو آپ کا دل ادھر کھینچنے لگتا ہے، اور یہاں ساری کائنات کا محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، یہ جب آپ کی کثرت سے درود پڑھنے پر نظر محبت آپ پہ ڈال دے گی تو آپ کا دل آٹومیٹکلی ادھر کھنچ جائے گا۔ آپ اللہ اکبر، آپ کے دل میں رسول کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کثرت سے اس لیے پڑھو تاکہ محبت پیدا ہو جائے، اور جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کثرت سے پھر پڑھنے ہی لگتا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ پھر محبوب کے نام پہ جو لطف آتا ہے، بال بال شہد کے دریا ہوتے ہیں۔ جیسے امام رومی فرماتے ہیں جب میں اللہ کا نام زبان سے لیتا ہوں تو میرے بال بال شہد کے دریا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جس نے شہد کو میٹھا بنایا اس کے نام میں مٹھاس کا عالم کیا ہوگا، جس نے گنے کے رس میں مٹھاس رکھی فرمایا کہ اس کے اپنے نام کی مٹھاس کا عالم کیا ہوگا، جس لیمو کے اندر وہ تاثیر رکھی، نام لے تو منہ میں پانی آتا ہے، تو اس کے اپنے نام کے اندر تاثیر نہیں ہوگی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یار اس میں کیا تاثیر ہوگی، بلکہ اس واقعہ مجھے یاد آ گیا، ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے سرخیل گزرے ہیں، بڑے شیخ،
ان کے زمانے میں اب وہ علی سینا کو آپ جانتے ہو جو میڈیکل سائنس کا موجد ہے، بہت بڑا آدمی ہے، وہ بھی مجلس میں بیٹھا ہے، حضرت اللہ کے نام کے بارے میں اس کی تاثیر پر تقریر کر رہے ہیں کہ اللہ کے نام کا اثر قلب پہ ایسا پڑتا ہے، اللہ کا نام لو تو اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے نام نے ساری کائنات کو تھام رکھا ہے، یہ بات کر رہے ہیں۔ جب بات پوری ہوئی تو اس نے ہاتھ کھڑا کر دیا، جی ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ کہا جی آپ اللہ کے نام کی اتنی تاثیر پہ، ایک لفظ ہی تو ہے کہ اللہ، ابھی ایک لفظ کے اندر اتنی تاثیر آپ بیان کر رہے ہیں کہ قلب کی دنیا بدل جاتی ہے، اندر باہر کا نظام بدل جاتا ہے، نظریے چینج ہو جاتے ہیں۔ یہ بات کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ پروون نہیں ہے۔ جب ظاہر وہ سائنٹسٹ بندہ تھا میڈیکل تو پروون، جیسے آج کی دنیا کہتے ہیں اوکے بٹ اٹس ناٹ پروون نہیں ہے۔ یہ کہا حضرت فرمایا کہ او گدھے تجھے کیا ملا، او گدھے، او ہمار کہتے ہیں گدھے کو، فارسی میں کہو گدھے تجھے کیا پتا کہ اللہ کے نام کی تاثیر کیا ہوتی ہے۔ یہ بات کہی، جیسے یہ کہی تو ایک دم اس کا چہرہ شرمندگی سے نا سرخ ہو گیا۔ ظاہر ایک بڑے آدمی کو آپ گدھا کہہ دیں بھری مجلس میں، بڑا کیا یہاں تو چھوٹے کو کہہ دے چھوٹا چوڑا ہو جائے گا، وہ بڑے آدمی، اتنے بڑے آدمی کو گدھا کہہ دیا تو اس کا دیکھ رنگ پھک ہو گیا، شرمندہ ہو گیا۔ اب مجلس سب سکتا تاری، سب اس کو دیکھ رہی، وہ بالکل یوں شرمندہ چہرہ اللہ۔ حضرت فرمایا بولی سینا یہ کیا ہو گیا، یہ چہرہ تمہارا سرخ ہو گیا، پھک ہو گیا، خیریت؟ کہا کہ حضرت آپ نے بڑی مجلس میں میری انسلٹ کر دی، مجھے گدھا کہہ دیا، تو جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا رنگ سرخ کیوں ہوگی شرمندگی سے؟ فرمایا بس گدھے کے لفظ میں اتنی تاثیر ہے، تیرا اندر باہر چینج ہو گیا، رنگ بدل گیا۔ اللہ کے نام میں تاثیر نہیں ہے کہ دنیا بدل دے؟ اللہ اکبر، کیا بات! کہا کہ حضرت جزاک اللہ کے چشمے باز کرتی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے آنکھیں کھول دی۔ واقعی صرف ایک گدھے کے لفظ نے میرا اندر بات چینج کر دی، چہرے رنگ پھک ہو گیا۔ اور میں اس پر اعتراض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نام میں تاثیر نہیں، کہ اللہ کو بولے اور اندر کی دن کی دنیا بدلے۔ واقعی آپ درست فرماتے، جزاک اللہ کے چشمے باز کر دی، مرابا جانا کہ جہاں ہمراز کر دی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں اور آپ نے ایک لمحے میں دنیا سے آخرت میں پہنچا دیا۔ یہ اللہ والوں کی صحبت اس کو کہتے ہیں، ایک جملے سے کیا بدل جاتا ہے۔ اس کو کہتا ہے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے قریب لگے رہو، پتہ نہیں کون سا جملہ تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے، ایک لفظ تمہیں دنیا سے نکال کے آخرت میں پہنچا دے گا۔ رہو گی دنیا میں لیکن اندر آخرت بسی ہوئی